ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم میرے سجنوں، متروں، گلیوں، میں ہوں آپ لوگوں کا دوست وزیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نفع ٹی وی ایچ ڈی۔ آج دیکھنے والے ہیں پاکستان کے مائع ناز مشہور و معروف شکاری، فخر آزاد کشمیر بلکہ فخر پاکستان جناب میری مراد راجہ حسن علی آف میر پور آزاد کشمیر۔ ان کا انٹرویو ہے، ان کا اور شوق شکار بھی آپ کو دکھائیں گے۔ آج کی ویڈیو بڑی شاندار ہے، آپ کو دیکھ کے مزہ آئے گا۔ ویڈیو لمبی ہے، اس میں ہم بکروال ڈاگز اور ان کے اپنے سنگل 0 ڈبل 0 03 اور 05 بہت ہی شاندار ڈاگ دکھانے والے ہیں، اور اس سے بڑھ کے ان کی شاندار گفتگو آپ کو دیکھ کے بڑا مزہ آئے گا۔ یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا جو کہ میرے متر میرے ویر چودھری علی نے مجھے سنایا تھا، ان کے نام کرتا ہوں شعر کہ جس دل اندر عشق نہ رچیا، جس دل اندر عشق نہ رچیا، کتے اس تو چنگے ہو، مالک دے گھر راکھی کر دے، صابر بھوکے ننگے ہو، مالک دے گھر راکھی کر دے، صابر بھوکے ننگے ہو۔ اور ہوں اسی جناب انٹرویو دا آغاز کرتے ہیں، ساڈے نال رہنا۔ السلام علیکم جناب محترم۔ وعلیکم السلام جی۔ وعلیکم السلام جناب کیسے مزاج نے؟ شکر الحمدللہ جی، تسی اپنی سناؤ۔ اللہ پاک دا جناب بڑا ہی کرم ہے۔ میرا خیال میں اردو میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں، جی بیچ بیچ میں پنجابی بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جیسے تسانی مرضی آپ کی وزیر مرضی۔ صاحب۔ سر ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، کافی سارے شکاریوں نے بھی مجھے ریکویسٹ کی، کمنٹس بھی آئے کہ جناب راجہ حسن اسلم صاحب کا انٹرویو، جن کے ڈاگز ہیں یعنی کہ جس کا نام ہے 0 یعنی کہ ڈبل 0 سنگل 0 اور 05 جو ہے، ان کے آنر کا انٹرویو کریں۔ تو میں شکر گزار ہوں چودھری علی صاحب کا کہ انہوں نے اس کوشش میں میری مدد کی اور میں آپ تک پہنچ سکا۔ جی بہت شکریہ وزیر علی بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا ہم بڑے شکر گزار ہیں جی، جو پورے پاکستان میں آپ شکار کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان ہی نہیں، پورے ورلڈ میں آپ کا چینل بہت مشہور ہے، اور اس کے ذریعے بہت سارے شوقین حضرات اور جو اس شوق سے متعلقہ ہیں اور جو نئے بھی ہیں، جن میں انگریز لوگ بھی شامل ہیں، وہ آپ کا چینل بڑے اچھے طریقے سے دیکھتے بھی ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور آپ کی ویڈیوز وغیرہ اور آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ جی یہ میں سوال جتنے بھی کرتا ہوں، یہ شکاریوں کی خواہش ہوتی ہے، اکثر ہوتا ہے کہ یہ میں پہلے ایک ویڈیو لگاتا ہوں کہ میں فلاں آدمی کا انٹرویو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جیسے کہ مونڈا صاحب کا میں نے کیا، ایک میں نے ویڈیو لگائی تھی کہ میں ان کا انٹرویو کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ صحیح۔ تو پھر لوگوں نے سوال پوچھے، وہی کمنٹس میں نے پڑھ کے پھر ان سے سوال کی، جو لمبی ویڈیو تھی اب۔ صحیح۔ تو سر آپ کا جو شوق ہے جی اس کی ابتدا کب ہوئی؟ سر اس کی جو ابتدا ہے وہ بچپن سے ہی ہے۔ جی میرا تعلق بھی ایک شکاری گھرانے سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرے ماموں جناب راجہ خالد صاحب آف کسگما، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، اللہم آمین۔ وہ میری پیدائش سے پہلے کی شوقین ہیں اور بہت اچھے شکاری تھے، اور میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے بھی ایک استاد گھرانہ ملا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ شوق جو ہے یہ بچپن سے ہی تھا، اور بس آہستہ آہستہ یہ پروان چڑھ گیا اور آج اس مقام پہ پہنچ گیا۔ ماشاءاللہ۔ شکار میں آپ کے آئیڈیل شکاری کون سے ہیں؟ شکار میں جی آئیڈیل ہیں میرے، سب سے پہلے تو میرے ماموں تھے ماشاءاللہ۔ راجہ خالد صاحب، ماشاءاللہ۔ راجہ جاوید اشرف صاحب مرحوم، خان ریاض خان بالڑا صاحب، ماشاءاللہ۔ بابا گل بٹی صاحب تھے للیانی، جی ان کا تحصیل بلوال ضلع سرگودا، رائے ضیاء اللہ صاحب، اور خان قیوم صاحب آف کراچی جی، جی اور اس طرح کے بے شمار نام ہیں۔
جو اگر نہ لیے جائیں تو بھی مناسب نہیں ہے، لیکن ان گنت پرانے شوقین تھے، اور میری شروع سے یہی عادت تھی کہ ان تمام پرانے شوقین شکاری حضرات کے ساتھ بیٹھ کے تو ان سے کوئی علم حاصل کیا جائے، تو آج جو کچھ بھی ہوں ان کے علم کی بدولت ہوں۔ ماشاء اللہ۔ راجہ صاحب، آپ کا کتا ایک مشہور ہوا ہے بکریاں والا، جی اس نے، لیکن آپ تو نہیں کہتے کہ وہ ایک رستم زمان ہے، ویسے کنگ بھی اکثر آپ ہمارے نظر میں تو وہ کنگ ہے، جی جی اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ نے کہاں سے خریدا، کتنے سال وہ آپ کے پاس رہا، کتنے میچ وہ لڑا، کس رنگ کا تھا، کس اس کی باڈی سٹرکچر کیا تھا، قد کتنا تھا، اس کی ساری مکمل انفارمیشن جو ہے وہ آپ پلیز ہمیں دی، تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے جو اس کے چاہنے والے ہیں۔ بہت سارے فین ہیں، بکری والا جو کتا ہے نا، جی جی اس کے بے شمار فینز ہیں، اور کافی مجھے کمنٹس بھی آئے کہ اس پہ آپ ایک ڈاکومنٹری مووی بنائیے۔ پلیز آپ ہماری یعنی کہ رہنمائی فرمائیں، کیونکہ آپ اس کے آنر ہیں، جی آپ بہتر جانتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس کو کنگ اور چیمپئن ٹائپ لقب دے دیا، تو میں بنیادی طور پر ذاتی طور پر یہ چیزوں کا حق میں نہیں ہوں۔ راج صاحب، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، لوگ کہتے ہیں۔ چلیں، لوگوں کی بہت مہربانی، شکریہ ان کا جو اس کو اس قابل سمجھتے ہیں۔ بکری والا کتا جو ہے وہ میں نے لیا تھا آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے۔ میرے بھائی ہیں بڑے محترم ہیں مون ڈاب صاحب، جی میری اور ان کی مشاورت سے پھر ہم نے یہ کتا لیا۔ جی، اس کا رنگ تھا شینا، چھینا، جی، جس کو انگلش میں برنڈل کہتے ہیں۔ برنڈل، جی ہاں جی، اور 3 سال میرے پاس رہا ہے۔ 2 میچ یہ ہم نے جب یہ لیا تھا اس سے پہلے یہ لڑا تھا، ہم نے جب لیا تو 2 میچ لڑایا، تیسرے میچ میں یہ فکس ہوا تھا، اور پاکستان کا ایک نامور جوڑ بن چکا تھا یہ۔ جی، مد مقابل تھے جی چودھری بشارت صاحب، وہ بھی اپنے بھائی ہیں ماشاء اللہ، کوٹھا شیر سے، علاقہ آزاد کشمیر ٹڈیال، لیکن بدقسمتی سے یہ میچ نہ ہو سکا۔ نہ ہو سکے۔ آج کل آپ کو پتہ ہی حالات واقعات جو ہیں وہ جی، اجازت کی نظر ہو گیا، تو اس کے بعد اس کتے کو کینسر ہو گیا، اور وہ کتا جو ہے وہ پھر مر گیا، اور اس کی جو ہائٹ تھی وہ تقریباً تھی 31.25۔ 31.25۔ ہاں جی، اور باڈی سٹرکچر؟ باڈی سٹرکچر اس کا کافی مضبوط تھا، اس کتے میں بہت پھرتی تھی، بڑی تحمل سے، تسلی سے، بیچ میں وہ تیزی سے لڑتا، اور بہت کم کتوں میں ایسی لڑائی دیکھی جاتی ہے آج کل۔ یہ تو تھا آپ کا کتا جناب، جو بکریوں والا مشہور تھا، آپ اس کو کس نام سے پکارتے تھے؟ بکریوں والے کا جی ویسے تو نام تھا کمانڈو، کمانڈو۔ لیکن وہ چونکہ پچھلے مالکوں کے پاس تھیں بہت ساری بکریاں، تو وہ سارا دن غالباً بکریوں کے ساتھ رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام بکری والا پڑ گیا۔ یہیں پہ ایک اور سوال ایڈ کرتے ہیں، کیا آپ کے پاس بکریوں والا جو کتا ہے جی اس کے بچے موجود ہیں؟ نہیں سر، بدقسمتی سے بکریوں والا کتا ہم نے کسی کتی پر کراس نہیں کیا، اچھا، کراس کروایا ہی نہیں؟ نہیں کروایا۔ ٹھیک ہے۔ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں، لڑائی سے جب وہ فارغ ہوا تو ہم نے کوشش کی، لیکن اس وقت ہمیں ناکامی ہوگی جو انفارچونیٹ تھی، لیکن اس کی سکی بہن کے بچے میرے پاس موجود ہیں، اور تقریباً جو اس کی نیچرل اور اصل بریڈ ہے جو اس کے ساتھ کی ہے، وہ تقریباً میرے پاس یا ایک میرے بھائی ہیں چشتیاں سے مدثر خان نیازی، جی، یا ہم دونوں بھائیوں کے پاس ہی ہے۔ یعنی کہ اس کی بہن کی بریڈ ہے آپ کے ہاں پاس؟ جی، یعنی کہ اور بکریوں والا جو کتا تھا اس کی یعنی کوئی بچہ نہیں ہے؟ اس کا کوئی بچہ نہیں ہے۔ پاکستان میں کافی بندے ہیں جو شینے رنگ کے بچے بنا کے بیچ رہے ہیں، جی، کچھ 1-2 اچھے شکاریوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن بکری والے کا کوئی بچہ نہیں ہے ڈائریکٹ۔ اگر کوئی ہے تو وہ اس کی بہن میں سے ہے؟ بہن میں سے بھی نہیں ہے، وہ سب سمجھ لیں میرے پاس اور مدثر نیازی کے پاس ہیں، بس وہ بھی صرف آپ دونوں کے پاس ہاں ہے؟ جی، جو بھی کوئی اگر کوئی ہے کسی کے پاس نہیں ہے، تو ٹھیک ہے۔ حالانکہ پچھلے مالکوں کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، انہوں نے بھی کتی کراس نہیں کروائی تھی؟ انہوں نے بھی نہیں کرائی، انہوں نے بلکہ ٹرائی کی تھی کہ کسی وجہ سے کتا کراس نہیں ہو سکا۔ راجہ صاحب،
آپ بکریوں والوں کے علاوہ بھی آپ کے پاس کتے ہیں، جی یہ 00 ہے، سنگل 0 ہے، جی جی یہ بھی اس وقت کے کنگ ہیں. آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ دنیا نے یہ بھی کہا ہے کہ رائے صاحب سے یہ سوال کیجئے گا کہ وہ کتنے میچ لڑے ہیں. جی کافی سارے انڈین یا دوسرے ممالک کے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا کہ وہ کتنے میچ لڑے ہیں. ان کے بارے میں آپ وزیر علی صاحب، پلیز. سب سے پہلے پھر وہی بات آپ سے ایک بار پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں ہے. کنگ اور اس دوڑ میں نہیں پڑتا. عام سا بندہ ہوں، عام سے جانور ہیں اور عام سا شوق ہے. کیا بات. 00 جو ہے وہ جی 5 میچ لڑ چکا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جو سنگل 0 ہے وہ 2 پچھلے مالکوں کے پاس لڑا اور 2 جو ہے وہ میرے پاس لڑا. یہ دونوں کتے آپ نے پرچیز کیے ہیں؟ جی، ایک کتا اپنے گھر کا ہی آپ سمجھ لیں 00، اور جو سنگل 0 ہے وہ میں نے پرچیز کیا. کیا ہے. جی ان کی کوئی نسل، ان سے کوئی آپ نے کتی کراس کروائی ہو؟ جی، اب انشاءاللہ فیمیلز ہیں ہمارے پاس اچھی، بکریوں والے کی لائن سے ہی ہیں. جی انشاءاللہ جلد ہی ان سے جو ہے وہ میٹ کرائیں گے. میٹ کروائیں گے. ہاں جی. اچھا رائے صاحب، ایک اور سوال ہے کہ آپ کے تو اپنے کتے بڑے یعنی کہ اچھے ہیں، جی ان کے علاوہ آپ کو کون کون سے کتے پسند ہیں؟ ویسے تو وزیر علی صاحب بہت بڑی لسٹ ہے جو گننے نہیں ہوتے، جی لیکن جو ماضی کے کتے تھے آج جی. سے 15-20 سال پہلے کے، جی. میں سمجھتا ہوں کہ اصل کتے وہ تھے. کیا بات. ان کی پیور نسلیں تھیں، وہ اچھے کتے تھے. رنگڑوں والا کتا ہو گیا، کھرلوں والا کتا ہو گیا، عمرانیہ والا کتا ایک مشہور تھا. جی اپنے راجہ جاوید صاحب اللہ جنت نصیب کرے، اللہ چک اللہ. نمبر 97، جی ان کا بونگا کتا، ہیپی ہو گیا، ساجن ہو گیا، یہ ان کے بڑے مشہور کتے تھے. اور اس کے علاوہ آپ کر لیں کہ پپو کتا بہت اچھا تھا. ایک ٹھاکر کتا تھا حاجی نواز طاہر صاحب جی. کا، جو بعد میں آ گیا. چودھری محبوب صاحب ہیں ہمارے چکسواری والے، انہوں نے لے لیا. جی بہت نسلی کتا تھا. 9 لکھیا، جی 9 لکھیا وہ کتا ہے. یہ پاکستان کے بہت اچھے کتے ہیں، لیکن 9 لکھیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد کتا ہے جس نے بولی کتے کو پورے ورلڈ میں متعارف کروایا. کیا بات ہے. بے شک وہ ہار گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اس نے کر دیا وہ یہاں کے کتے نہیں کر سکے. کچھ تو میڈیا کا کمال ہے، اس دور میں میڈیا نہیں تھا، لیکن 9 لکھیے نے ورلڈ فیمس بنا دیا اس شوق کو. وہاں پر ہم سے انگریز بھی پوچھتے ہیں اس کتے کے بارے میں، مختلف ملکوں سے، یورپ سے اس کتے کا پوچھتے ہیں. اس کتے نے ایک اچھی اپنی بنائی ہے، اور 4-5 میچ وہ ون بھی کیا. ماشاء اللہ. تو بہت اچھا کتا تھا جی. ہلاکو کتا جی رائے ضیاء اللہ صاحب دا بہت ورلڈ فیمس. وہ بھی کتا اگر میڈیا ہوندا تے انہیں بہت مشہور ہونا سی. بہت جی. نسلی کتا، رنگن والے کتے دا بچہ سی. ماشاء اللہ. اس تو علاوہ خان قیوم صاحب دے کتے جی جوگی، بادل اور کئی انگنت کتے انہاں دے. خان صاحب دا تو خیر شکاری بہت آؤٹ کلاس سی، جی اور انہاں دی ساری ہوم بریڈ سی. ڈاکٹر خالد صاحب دے کتے بہت مشہور سن جی. ریاض خان صاحب دے بھی کتے بڑے مشہور ہوئے. بادل ہویا، جٹاں والا ہویا، تو اس قسم دے کتے بہت مشہور سن. باو امجد صاحب دا لاہوری کتا، چھوٹا کتا ہو کے اس نے وڈیاں لڑائیاں کیتیاں، اور آخری میچ خان صاحب دے بادل دے نال لڑیا، اور بادل نے کیا کمال لڑائی کی تھی جی. لیکن وہ بدقسمتی نال دا دند پھس گیا جبڑے دے وچ، تو وہ پھر برابر ہو گیا. رائے صاحب، پرانے شوق اور موجودہ وقت کے شوق اور کتوں میں کیا فرق ہے؟ سر میں اکثر یہ گل کہندا کہ نہ وہ بندے رہے تے نہ وہ کتے رہے. بالکل صحیح. جڑا پرانا شوق سی نا وہ بہت زبردست شوق سی. شوقین شکاری حضرات سارا دن ایک دوجے نال بیٹھے رہندے، گپاں لاندے رہندے، اور پیار نال محبت نال گپاں لانیاں، تے سویرے اٹھ کے انہوں نے میچ بھی لڑا لینا، تے مڑ کے پھر اتھی بیٹھ جانا. کیا بات. تے وہ جڑیاں کتیاں دیاں نسلاں سن وہ اوریجنل نسلاں سن، جی. خون اوریجنل سن. پھر اگے ہون کراس بریڈ ہو کے کتیاں دا وہ معیار نہیں رہ گیا. صرف یہ فرق پیا کہ کتے خوبصورت زیادہ بننا شروع ہو گئے، اور کتیاں دی لڑائیاں ہو گئیں تیز. ہاں جی. لیکن جس طرح سیل مرغا لڑدا نا ساڈا ایتھے 1-2 منٹ وچ کپ ٹک کے پرے گیم ہو گئی ہے. لمے کتے ہوں کٹ ہی جاندے ہیں، لیکن جڑے جاندے ہیں وہ اچھے لڑدے ہیں. لیکن وہ معیار میں سمجھدا کہ نہیں رہ گیا. برداشت دا معیار نہیں رہ گیا. برداشت دا معیار نہیں رہ گیا جی.
ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਕੁੱਤੇ? ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਜੀ ਟਿਪਟਨ ਮਾਸਟਿਵ ਹੈ, ਬਕਰਵਾਲ ਹਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਯਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪਰਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਭਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ? ਸਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ। ਲੈਜੈਂਡ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ, ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਲਕ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਲੜਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਰੈਂਡ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬ ਖਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਨ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕ ਇਤਾਦ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਸ਼ਕੀਲ ਹੋਏ, ਟੀਮਾਂ ਤਸ਼ਕੀਲ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜਾਵੇਦ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਪਾਕ ਇਤਾਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੌਕ ਛੋੜ ਗਏ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਛੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਦਰ ਮੂਨ ਡੱਬ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਆਮੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਕੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਨਸਾਫ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਅਸਲ ਇਸਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਨਸਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਨਸਾਫ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਨਸਾਫ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੀਕੇ ਇਨਸਾਫ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਰ ਮੋਹਨ ਡਾਬੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਛੋੜ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾਪਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ कि कुत्ता जो तो स्टार्टिंग में जो छोड़ते हैं, घूरना या भौंकना, ये कितने बड़े फाउल हैं? क्या सालिस को स्टार्टिंग में इनको कुछ छूट देनी चाहिए? जी वज़ीर अली साहब, सबसे पहले तो ये है कि जब कुत्ते तैयार होते हैं जी उन्होंने खुराकें खाई हुई होती हैं, जी। जब वो लगते हैं तो उनमें थोड़ी बहुत गौर शोर करनी वो उनका हक है, जी। क्योंकि स्ट्रेट वे कुत्ते हर कुत्ता नहीं टिकता। और मैं समझता हूँ कि रेफरी हजरात को गौर जो है वो माफ़ करनी चाहिए, लेकिन गौर में और भौंक में या उस कुत्ते की आवाज़ बदलने में फ़र्क होना चाहिए। बिल्कुल। मिनट डेढ़ देना चाहिए जिससे कुत्ते टिक जाएं। एक बार कुत्ते टिक जाएं और अगर वो कुत्ता गौर से ज़्यादा फाउल कर जाए, आवाज़ ज़्यादा कर जाए, भौंक जाए, तो उसको काट देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो रेफरी साहिबान हैं अच्छे, हर मैच में अच्छे रेफरी होते हैं। मैं नहीं कहता कि कोई पार्टीबाजी करेगा या जो भी करेगा, किसी वक्त, क्योंकि हम इंसान हैं, किसी वक्त बंदा जल्दबाजी में भी फैसला दे जाता है। लेकिन ये गरीब तबके का भी शौक़ है जी। गरीब बंदे, गरीब शिकारी का भी ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा सा चांस देना चाहिए। राजा जावेद अशरफ साहब वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते थे। गलत फ़ैसला तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन उनकी कोशिश होती थी कि किसी का जानवर गैर ज़रूरी ना कटे। क्या बात। राज साहब, मेरा एक और सवाल है कि हर ग्रुप से, यानी दो ग्रुप कुत्ते लड़ा रहे हैं, तो उनका एक एक रेफरी होता है। जी जी। क्या इनके अलावा अगर हम न्यूट्रल, यानी कि जो दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, उससे अगर सालिस लें, जी जी, क्या वो बेहतर है? क्या करना चाहिए इसमें? देखें, जो आजकल मौजूदा दौर जा रहा है, काफ़ी सारे फ़ैसले जो हैं मुतनाज़ा हैं जी। और उसमें थर्ड एम्पायर भी होते हैं, उसमें वीडियो देख के फ़ैसला करना भी होता है।
لیکن نہ ہمارے شکاری حضرات اس چیز کو مانتے ہیں، نہ ریفری صاحبان تھوڑی جلدی کر جاتے ہیں۔ میں نے مون ڈاب صاحب کو بھی تجویز دی تھی کہ کیوں نہ ہم ایک نیوٹرل امپائر، دونوں گروپ جن کے میچ ہیں وہ ایک تھرڈ گروپ کا اچھا ریفری ایک چن لیں اور ان کو ثالث کر لیں۔ اکیلا ثالث ہوگا، اور کیونکہ شوق شکار ہر بندہ شکاری ہے، وہ غلط فیصلہ نہیں کرے گا، بے شک، اور اس کے اوپر آپ 2 بندوں کی 3 بندوں کی کمیٹی بنا لیں۔ اور میرا خیال ہے کہ کوئی پرانے جتنے شوقین ہیں انہوں نے کوئی کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے، جی اگر کوئی فیصلہ ایسا ہو جائے تو ان کے پاس جائے اور اس کا دیکھ کے وہ فیصلہ کریں۔ تو یہ سب جو ہے، یہ شکاری حضرات سے بھی میری اپیل ہے کہ اگر ایک ہی ریفری رکھیں، اچھا ریفری چن لیں کوئی تھرڈ ٹیم کا، جی، اور وہ رکھ لیں، بہت سارے فیصلوں میں انہیں فائدہ ہوگا۔ راج صاحب، ایک اور سوال ہے کہ لڑتے ہوئے کتے کا دانت پھنس جاتا ہے، جی، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ریفری کو کیا کردار کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب کتے لڑتے ہیں دانت پھنس جائے، یہ بڑا ٹیکنیکل کام ہے، یہ ہر بندے سے نہیں ہوتا۔ جی، کسی وقت دانت ایسا پھنس جاتا ہے، اسپیشلی وہ جب اپنے کتے کا دانت اپنے جبڑے میں پھنس جائے، وہ نکالنا لڑتے ہوئے بہت مشکل کام ہے۔ جی، اور کئی بار جو ہے دوسرے کتے کے ماس میں دانت پھنس جاتا ہے، یا کتے کو نیچے گرانا پڑتا ہے تو وہ نکلے گی۔ تو میری تو ایک تجویز ہے کہ اگر شکاری حضرات اس چیز کو مانیں اور ریفری صاحبان، میچ مالکان، کہ اگر 2 منٹ کے لیے کتا آپ چھڑا لیں کیا تو بات؟ اس جانور کے ساتھ زیادتی ہونے سے وہ بچ جائے گا، چونکہ ماضی میں بڑے بڑے اچھے کتے جب وہ دانت نکالنے لگتے ہیں، اس کی جو راشکی پھنسی ہوتی ہے، وہ غصے سے کئی بار کاوڑ کر جاتے ہیں اور وہ بھونک جاتے ہیں، جس سے کتا ضائع ہو جاتا ہے۔ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک شکار کے ساتھ زیادتی ہے، جانوروں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور واحد میں نے ایک بار دیکھا ہے، ڈاکٹر خالد صاحب غالباً ریفری تھے، کسی کتے کا دانت پھنس گیا تو انہوں نے چھڑوا کے وہ جو ہے وہ دانت نکلوایا۔ کیا بات؟ تو یہ ایک شکار کے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ میری تو تجویز ہے، میرے سے سارے سینئر ہیں، اگر وہ اس تجویز کو مانیں تو یہ میں سمجھتا ہوں شکار کے لیے ایک اچھا دور کا آغاز ہو جائے گا۔ راج صاحب، اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور سوال ہے جی، کہ کتا نیچے گر گیا، جی، ایک اوپر ہے، جی، جب کتا اوپر والا کھینچتے ہیں تو وہ کس سائڈ پہ کر کے کھینچیں یا اس کے سامنے اس کو کھڑا کریں؟ اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے تجربے کے حساب سے؟ جانور جو ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، 15-20 منٹ جب لڑ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کا دمہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی، ایک کتا نیچے گر گیا، ایک کتا اس کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ جو پہلا شکار تھا، پہلا پرانے شکاریوں کا، اس میں ٹائم رکھتے تھے، جی، میرے خیال 1 منٹ ٹائم تھا۔ جی، 1 منٹ تھا۔ اگر اس میں نیچے والے کتے نے جواب دے دیا ٹھیک، اوپر والا کھڑا رہا ٹھیک، انہوں نے کتا پیچھے کھینچ لینا اور وہ جیت گیا۔ وہ کتا جو نیچے ہے وہ اس کے ساتھ نہیں لڑے گا، باقی جس کے ساتھ مرضی لڑ جائے۔ بالکل صحیح۔ لیکن آج کل جو سسٹم چل رہا ہے، کتے کا منہ دوسری طرف ہے، کتا اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، ریفری صاحبان بھی 1 منٹ میں پیچھے کرا دیتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو نیچے گرا ہوا کتا ہے اس کے ساتھ سراسر زیادتی ہے، جی، بالکل کیونکہ اس صحیح کتے کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ کتا کہاں پر ہے۔ پھر یہ بھی میں نے دیکھا کہ کئی کتے جب آپ پیچھے کرتے ہیں، ریفری ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، وہ کتا اسٹریٹ اٹھ کے کتا لگ جاتا ہے، لیکن فیصلہ انہوں نے دے دیا۔ تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے۔ بالکل کتا پیچھے کریں تو ویٹ کریں کہ وہ کتا اٹھ سکتا ہے یا نہیں ہو، بالکل۔ اور جو کتا لڑانے والا شوقین ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ اگر کتا اٹھ کے لگ گیا تو وہ چھوڑ دے۔ کیا بات؟ ہاں جی، یہ تھوڑا سا ان کو شکار میں امینڈمنٹس کرنی چاہیے جس سے شکار میں پرابلم نہ ہو۔ میری بھی ایک تجویز ہے شکاریوں سے، جی، جی، اگر وہ کتا، کیونکہ وہ نیچے گرا ہوا تھا، اس میں طاقت، اگر وہ کتا لگ جاتا ہے تو میرا خیال میں برابر کر دینا چاہیے کتوں کو۔ ہاں جی، یہ تو اچھی بات ہے، تاکہ دونوں میں سے کوئی جانور ضائع نہ کئی ہو۔ بار تو ایسے ہوتا ہے کہ کتے دونوں ہی برابر فاؤل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سالس صاحبان کو چاہیے کہ جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ دونوں ہی فاؤل کر رہے ہیں تو ان کو برابر کر دیا جائے۔ صحیح۔ اور جو تجویز آپ نے پیش کی ہے وہ بڑی اچھی تجویز ہے کہ اگر کتے لڑ جائیں، لمبے لڑ جائیں تو اس کو آپ برابر کر دیں۔ میرا خیال میں ٹائم کی پابندی بھی ہونی چاہیے، تاکہ جو ٹائم مقرر ہے اس سے اوپر چلے جائیں کتے جو بھی ہیں۔ جی، 20 منٹ ٹائم ہے اور بڑا لمبا ٹائم ہے 20 منٹ۔ ہاں جی، جب اسپیشلی جو زور والے کتے لڑتے ہیں آپس میں ان کی تو پس ہو جاتی ہے، بالکل۔ لیکن
شکار میں اگر آپ اچھی سوچ ڈالیں جی ان میں سے اگر ایک بھی جانور ضائع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں شکار کے لیے اس کا نقصان ہے، اس کو برابر کر دینا چاہیے، ذاتی انار نہیں کرنی چاہیے اور شوق شکار کو بحال کرنا چاہیے۔ سراج صاحب، ایک تکنیکی سوال ہے جو عام نئے شکاری جو ہیں جو کتا خریدتے ہیں، کیونکہ آپ نے بھی کتے خریدے ہیں، جی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کتا خریدتے وقت کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے؟ میں بھی عرصے دراز سے کتے خرید رہا ہوں، ہمارے علاقہ آزاد کشمیر کے تمام شوقین کتے عرصے دراز سے مجھ سے بھی پہلے کے خرید رہے ہیں جی۔ اور بہت پرانے سینئر شوقین شکاری ہیں۔ موجودہ دور میں تو سب سے پہلے تو اس چیز کی گارنٹی لینی چاہیے کہ یہ کتا کہیں ہارا ہوا نہیں۔ کیا بات، صحیح ہے۔ دوسری اس کی نسل، بلڈ لائن اگر آپ کو پتہ چل جائے تو وہ سب سے اچھا ہے۔ آج کل جو کتا لڑ جائے اسی کی ہوا بن جاتی ہے، وہ چاہے نسلی ہے یا نہیں ہے۔ نہیں نسلی ہے۔ ہاں جی، پھر کتے کی جو باڈی فزیک ہے وہ آپ دیکھیں۔ پرانے دور میں جو شوقین تھے جو جن سے ہم نے سیکھا، وہ کتے کی آنکھ دیکھتے تھے، کتے کا ہیڈ مزل دیکھتے تھے، پیچھے اس کے جو ہیں پٹ وغیرہ، جی۔ پاؤں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ دیکھا کرتے تھے۔ تو ہم تو اسی طرح کوشش کرتے ہیں دیکھ کے کتے کی باریکیاں، جی اس کی بلڈ لائن، کتے کا لڑنے کا انداز، کتا نلا مارتا ہے نہیں مارتا، اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے صلاح مشورہ کر کے کہ یہ لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ ایک تھوڑی سی اور ایڈ کرتے ہیں آپ سے سوال اسی میں، جی، کیا بلڈ لائن جو ہے وہ باپ کی طرف سے اچھی ہونی چاہیے یا ماں کی طرف سے؟ بلڈ لائن کا جہاں تک تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فیمیل جی، یہ سارا مدر سائڈ سے۔ جی مدر سائڈ جو ہے، اگر ماں اچھی نہیں ہوگی تو کتا جتنا مرضی اب اچھا ڈال لیں، ہو سکتا ہے وہ لڑیں، اچھے بھی لڑ جاتے ہیں، لیکن ماں کا نسلی ہونا اور اس کا بچے لڑنا بہت ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ جب اس کے اوپر اچھا کتا میٹ ہوگا، لیٹر اچھا بن جائے گا اور وہ اچھے لڑیں گے۔ اچھا راجہ صاحب، ایک اور سوال ہے کہ پاکستان کے اس ثقافتی کھیل میں کشمیریوں کا بڑا رول ہے، اور ہماری اکنامی میں کشمیری تارکین وطن کا کیا رول ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ آزاد کشمیر کا جو یہ خطہ ہے ضلع میر پر، جی یہاں کے جتنے شوقین ہیں میجارٹی جو ہیں وہ تارکین وطن ہیں، انگلینڈ میں، کچھ یورپ میں، مختلف جگہ پر ہیں۔ ہم جب بھی کتا لیتے ہیں، جی یہ آپ دیکھیں کہ ہم جب پاکستان سے، کیونکہ یہ سارے کتے تو ہم پاکستان سے خریدتے ہیں، جی پاکستان میں جب ہم کتا خریدیں گے، جس شکاری سے کتا لیں گے اس کو ہم اس کی جو رقم ہے بنتی وہ ہم اس کو دیں گے، جائز جو اس کے بنتے ہیں۔ جی ہم پہ یہ بھی ایک بلیم ہے کہ ہم کتے مہنگے لے لیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ جی۔ ہم اس شکاری کا حق ادا کرتے ہیں۔ کیا بات، بہت بڑی بات کی آپ نے۔ وہ شکاری جو ہے اپنی ظاہری بات ہے مجبوری سے شوق اپنا بیچتا ہے، جی، کون بالکل۔ بیچتا ہے؟ اپنے بچوں کو پڑھا لے گا، اپنے کسی بچے کی شادی کر لے گا، اپنا کوئی گھر بنا لے گا، یا کوئی اپنا مال ڈنگر لے لے گا۔ کیا بات ہے۔ پھر اگر آپ اکانومی پر آ جائیں تو جب ہم تارکین وطن آتے ہیں سیزن میں جی شکار کے، کیونکہ ہمارے انگلینڈ میں ہمارا سارا علاقہ وہاں پر ہے، جی پی آئی اے کے ہم جو ہیں وہ ٹکٹ لیتے ہیں، پی آئی اے کے جہاز میں سفر کرتے ہیں۔ آپ یہی دیکھ لیں کہ پی آئی اے کو کتنا سرمایہ ملتا ہے ہم سے۔ کیا بات، ٹکٹ مہنگے بھی ہوں تب بھی ہم نے آنا ہی آنا ہے۔ جہاز فل ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ پاکستان میں بسیں چلتی ہیں نا کہ بندے بیچ میں ڈنڈا پکڑ کے کھڑے بھی ہیں، تو وہی حساب ہے، ناک و ناک ہوا ہوتا ہے جہاز۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں، ہم پاکستان آئیں گے، کتا خریدیں گے، پاکستان میں اکانومی یہ تقریباً میرا خیال ہے 1.5 سے 2 کروڑ زیادہ ہی ہوگی جو ہم سالانہ خرچتے ہیں جانوروں پر، جو ہم خریدتے ہیں۔ پاکستان کی اکانومی بھی ہم رن کرتے ہیں، جو ہم آگے ڈاگ ہینڈلر لاتے ہیں وہ بھی پاکستان سے ہی زیادہ آتے ہیں، بالکل، ان کے گھر کا چولہا بھی چلتا ہے۔ جب ہم گھر آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اب گھر آئیں گے، جانور کی ہم نے ہر چیز خریدنی ہے، اس کا گوشت لینا ہے، دودھ لینا ہے، روٹی لینی ہے، جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ان کا انحصار ہمارے پر ہے، کوئی کپڑے کی دکان ہے، کوئی نائی ہے، کوئی موچی ہے، کوئی دھوبی ہے، اس ساروں کا ایک کاروبار اس ہمارے شوق سے بھی منسلک ہے۔ بے شک یہ ایک سیزن ان کا لگ جاتا ہے اور کمائی کا ذریعہ غریب بندے کا،
जो मैं समझता हूँ कि हम इकानमी रन करने में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की पूरी कोशिश करते हैं, बेशक। क्योंकि आजकल आज़ाद कश्मीर में पाबंदी लगी हुई है, शिकारी हजरात कम आ रहे हैं, लोगों ने थोड़ा सा शौक़ से भी किनारा कशी कर ली, कुछ शौकीन है कि इलाके में खाली लड़ाए जाएँ। तो हम तो अपील कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इस शौक़ को आप जो है इस पर पाबंदी हटा दें। ना ही तो इसमें कोई जुआ है जी। एक झटकी मिसाल बनी हुई है कि जिस कुत्ता रखे या तो जिस घोड़ा रखे ਉਹਦੇ ਘਰ चोर नहीं आते, चोर नहीं आता कि कुछ बचेगा इन तू तो कुछ घर रखेंगे। बिल्कुल। तो ये बात है कि ये खाम खा एक शोशा छुट गया है, खाम खा मैं मज़ीद इस पर नहीं कुछ कहना चाहता, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे अदारे मुलव्वस हैं और मैं यही समझता हूँ कि उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर देखा जाए तो हम भी अपना एक छोटा सा हिस्सा डालते हैं पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की इकानमी रन करने का, जिसमें तारकीन जो हैं हम जितने बाहर के शौकीन हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा। राज साहब, मेरा एक सवाल है कि कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ? सर आज़ाद कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ तमाम ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨਾਲੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਰਪੁਰ ਦਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਡਡਿਆਲ ਦਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਨਾਮਵਰ ਕੁੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਿਲ ਇਹ ਸਕਾਫਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਡਡਿਆਲ ਤੋਂ, ਬਟਰੋਈ ਤੋਂ, ਚੌਧਰੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਕੋਠੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ, ਚੌਧਰੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਚੌਧਰੀ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੇ ਇਲਾਕਾ ਡਡਿਆਲ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਿਆਰੀ ਮੈਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਛੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ? 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਐਂਡ ਕਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਤਾਂ ਹੱਦ 7 ਸਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਲੜਿਆ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੜਦਾ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਸਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਦਿਲੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਪਾਓਗੇ, ਕੁੱਤਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੜਾਓਗੇ, ਭਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਉਮਰ ਤੱਕ? ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਜਾਂ ਹੱਦ 7। 6 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਬਸ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਤਨੇ ਲੜ ਜਾਏ ਬਸ ਉਸੇ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਲਓ। ਖਾਮ ਖਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ। मैं तो इस हक पे चाहूँ कुत्ते को रिटायर कर देना चाहिए। चौधरी साहब, आपके पास बकरवाल है, प्लीज़ आप हमें ये बताइए कि बकरवाल की तारीख क्या है, कैसे वजूद में आया? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका वज़ीर साहब कि आप आए, ठीक है। सेकेंडली जो मैं शुक्रिया अदा करना चाहना अपने भाई ना अदा करना चाहना, माशाल्लाह, क्योंकि सोशल मीडिया तो दूर रहना है और इसकी बड़ी मुश्किल नाल मैं मनाया है कि तुसां की इंटरव्यू दे, तो इस ना बहुत बहुत शुक्रिया। तो सैकेंडली उतों तुस आए हो, शुक्रिया तुसां ना भी, ठीक है। बाकी बकरवाल जिहड़ा है, बकरवाल ये बड़ी पुरानी नस्ल है, ठीक है। ये असां दे इत्थे
کشمیر دی نسل ہے, ٹھیک ہے, لداخ اس پاسوں, یہ تقریباً 1000 سال پرانی نسل ہے, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, تے بڑی جڑا ہے مضبوط نسل ہے, ہر بندہ اس کی نہیں رکھ سکتا, ٹھیک ہے, بڑے کوڑے ہوندے ہیں, ٹھیک ہے, تے انہاں کی رکھنے واسطے بھی تساں کی جڑا جدوں ہی اسی رکھو, اس نہ بچہ لے اور بچے کی پالو, جی تے بہت اچھی نسل ہے. اور اس نے بارے میں چاہیے ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸਲ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ, ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਹ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲੀ. ਇਹ ਤਿਬਤੈਨ ਮੈਸਟਿਵ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਤਿਬਤੈਨ ਮੈਸਟਿਵ, ਤਿਬਤੈਨ ਮਾਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਲਦਾਖ, ਤਿੱਬਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈ. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ. ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਰੇਸ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸੇਮ ਬਰੀਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਠੀਕ ਅੱਛਾ. ਹੈ. ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤਿਬਤੈਨ ਮੈਸਟਿਵ. ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੱਕਰਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਫਾਰਨ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਅਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 2 ਨਸਲਾਂ, ਜੀ, ਇੱਕ ਬੁੱਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰਵਾਲ. ਕੀ ਬਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਨਸਲ ਜੀ ਕੋਈ ਨਸਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ نہیں ہے, ਕੀ ਬਾਤ. ٹھیک ہے. جس نے بکروال نہیں رکھیا اس کی بکروال رکھنا چاہیے, جس بلی نہیں رکھیا اس کی بلی بھی رکھنا چاہیے. ਕੀ ਬਾਤ. ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦਾ. ਬਾਤ. ਦੋਏ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੀਗਲ نسلیں. راج صاحب, ایک تو میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں, آپ نے میرے کہنے پر ڈیم کے اس پارک میں انٹرویو رکھا, جی جی تو میں تہ دل سے, تاکہ میرے جو ناظرین ہیں وہ دیکھ سکیں. یہ دوستوں, یہ پچھلی سائڈ پہ ہم گفتگو کریں گے, راج صاحب سے کافی سارے اور بھی سوال کرتے ہیں. تو یہ سارا ڈیم ہے پچھلی سائڈ پہ, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے منگلا ڈیم, جی یہ بنگلہ ڈیم ہے. تو ایک سوال میں نے چودھری صاحب سے بھی کرنا ہے. اچھا راج صاحب, ویڈیو کا یعنی ایک سوال میں آپ سے دونوں سے کرتا ہوں, پھر اینڈ کرتے ہیں. آپ نے پھر ہمیں اپنا شوق شکار دکھانا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نئے شکاریوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور میں خود ہی ایک نیا شوقین شکاری ہوں, میں کسی کو کیا پیغام دوں گا, لیکن جو میں نے چیزیں سیکھی ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ شوق جو ہے, یہ پیار محبت کا نام ہے, یہ تعلق بنانے کا نام ہے, دوستی یاری بنانے کا نام ہے. لیکن آج کل انفارچونیٹلی جس کے پاس کتا اسی کو سلام ہے, بندے کی اہمیت نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بندے کو اہمیت دیں, کتے کو اہمیت نہ دیں. کتا آج ہے, کل نہیں ہوگا. بالکل. پیار محبت سے رہیں, ضد بازی شوق میں نہ کریں, آرام سے کتے لڑائیں, پرانا شکار دیکھیں, کسی پرانے سے بیٹھیں, بات کریں. راجہ ظفر صاحب 38 چک چیچا وطنی, جی میرے وہ رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں, میرے وہ استاد بھی ہیں. جی. تو ہم نے ان سب بزرگوں سے یہی سیکھا ہے, پیار محبت. کیا بات. ضد بازی نہیں, شوق شکار کریں. ہاں گراؤنڈ میں آپ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ رہیں, لیکن گراؤنڈ کے بعد ہر چیز دل سے, دماغ سے نکال دیں. کیا بات. خان قیوم صاحب ہمارے لیڈر ہیں جی, جی ان سے بھی ہمیں یہی سبق ملا ہے. کوئی ضد بازی نہیں, کوئی کچھ نہیں, صاف ستھرا شکار کریں. ہار کو اہمیت دینی چاہیے. جس بندے کے کلیجے میں اتنی پاور نہیں ہے نا کہ ہار تسلیم کرنا, وہ شوق چھوڑ دے, وہ شوق چھوڑ دے. ہار کو مان لیں. ریاض خان بالڑ صاحب مرحوم, انہوں نے پورے پاکستان میں اپنا نام بنوایا. ہم چھوٹے سے بچے تھے تو یہ عروج پر تھے, کیا بات. بڑا عروج ہے ان کا آخری ٹائم تک. ان کا کتا آ رہے تو وہ فوراً ایسے انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دینا. خان قیوم صاحب ہیں, وہ فوراً ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں, انہیں پتہ چل جائے میرا کتا نہیں لڑ رہا. تو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. یہ جتنے بڑے نامور شوقین ہیں ان سے آپ چیزیں سیکھیں. بڑے بڑے اچھے شوقین ہیں, چاچا اسماعیل ہو گئے, بے شک. پاک اتفاق گروپ ہے لاہور میں, کھوکھر برادران کا, بہت اچھے شوقین ہیں اس وقت پاکستان کے. اور بھی اس طرح کے پاکستان کے بڑے بڑے گروپ ہیں. تو یہ جو میرے طرح کے نئے شوقین شکاری ہیں, ان سب کو چاہیے کہ ان بڑے شکاریوں سے, بڑے نام والوں سے سیکھیں. نہ کہ آپ, کیونکہ میڈیا آج کل آپ کا آ گیا ہے, اس سے بہتری بھی بہت آئی ہے لیکن نقصانات بھی بہت ہیں. بہت بے شک. فیس بک ہے, اس پہ فوراً کنگ ونگ لگا دیتے ہیں, وہ اس ریس میں پھر ساروں کو گھسیٹتے ہیں. میں اس لیے تنگ پڑتا ہوں کہ ہمیں اس ریس سے دور رکھیں, ہمیں اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں. پیار محبت اور سکون سے آپ یہ شوق کریں.
اور اللہ ताला जो है उससे दुआ है कि पाकिस्तान जो है तायात जिंदाबाद रहे। अल्लाहुम्मा आमीन। पाकिस्तान आर्मी को भी जनाब हम सलूट करते हैं। क्या बात, पाकिस्तान पुलिस है, बहुत आउट क्लास काम कर रही है, बेशक। और उनकी सर्विसेज को भी हम जनाब तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और एंड में हम यही कहेंगे जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर ताबिंदाबाद। ताबिंदाबाद। राज साहब और चौधरी साहब, मैं आपका बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो अब आप अपने जानवरों का हमें शौक शिकार करवाइए। जी ज़रूर सर। ये तो शेर है। क्या बात, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, शानदार जनाब बकरवाल फीमेल जनाब चौधरी अली साहब, उन्होंने दी शानदार जनाब फीमेल है जनाब, प्योर असली ओरिजिनल पाकिस्तानी बकरवाल। क्या बात है, क्या बात, ब्यूटीफुल, शानदार। मेरे सज्जनों, मित्रों, बेलियो, राजा हसन असलम ऑफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर, उन्होंने दा ब्यूटीफुल शानदार पट्ठा, सारे दा नाम की रखे राज साहब? शेगा। तो जनाब नाल ही ब्यूटीफुल शानदार घोड़ा भी खलोता, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। 8 महीने उम्र, तो शानदार। राज साहब ਕਿਹੜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਸਾਬਰ ਚੌਹਾਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜੀ। ਸਾਬਰ ਚੌਹਾਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿਨਰ ਸੀ, ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਹਦਾ ਭਾਈ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਦਰਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਨਾਬ ਪੱਠਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। राज साहब, ये टीम अजकल बड़ी फेमस हुई ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਕੀ ਚੀ? ਵਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਪੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਗਰੁੱਪ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਨਸਾਫ ਗਰੁੱਪ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਜੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਸਚਿਆਣੀ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਡਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਇਲਾਕਾ ਡਡਿਆਲ ਦੇ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ,
ਤੇ ਇਹ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹਨ, ਮੁਨੀਰ ਸ਼ਾਹ, ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੈयब ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਆਮਰ ਖਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲਿੰਜਰ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਇਹਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜੀ ਮਟੋਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਇਹ ਟੀਮ। ਜੀ ਉਸ ਦਾ CEO ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਅਮਜਦ ਸਚਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो वो इंग्लैंड आए नहीं और माशाल्लाह पाकिस्तान के बड़े मशहूर मारूफ शौकीन हैं जिन्होंने ना किसी तारफ का मुहताज नहीं। तो सच्ची बात यह है बड़े भाई राजा महबूब साहब नाल राजा शबीर साहब हैं, चौधरी अली साहब हो गए, चौधरी असलम साहब हो गए, राजा एहतिशाम साहब हो गए। ये सब इन्होंने भाइयों दी मेहनत माशाल्लाह और इन्होंने भाइयों की मेहनत के बगैर मैं कुछ भी नहीं। सब कुछ ये करते हैं जी, अल्लाह ताला इन्होंने खुश रखे, असी सारे इतफाक नाल रहीए और ये पैगाम है साडा कि अल्लाह ताला सारिਆਂ ਨੂੰ खुश रखे। ये शौक शिकार है और शौक शिकार सब कायम रखन अच्छे शौकीन नाल साडी ये दुआ है। अल्लाह उमर हयात है साडा भाई इंग्लैंड होंदा है माशाअल्लाह। जेलम तो उन्होंने तलक है, उन्होंने दादा बड़े मशहूर शौकीन सन बाबा सरवर रांझा मेहरा अली जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਚਾਚੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਾਈ ਹੈ ਉਮਰ ਫਿਆਜ਼ ਚੱਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਅਹਿਬਾਬਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਕਾਇਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹ ਟੀਮ ਰੱਖਿਆ माशाल्लाह। मेरे सज्जनों मित्रों बिलियो ब्यूटीफुल शानदार पट्ठा जनाब, क्या बात है जनाब। राय साहब ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਇਹ ਜੀ 50 ਹੈ ਜੀ 50 ब्यूटीफुल शानदार बिग डॉग 50। राय साहब कद तकरीबन ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ? ਕੱਦ ਇਸ ਦਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 32 ਹੈ। ਪੌਣੇ 32 ਇੰਚ ਕੱਦ ਤੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਕੀ ਇਹਦੀ? ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਖਰਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਖਰਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੰਜਾ ਜੀ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਭਾਣਜਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਬਿਲਿਓ ਰਾਜਾ ਹਸਨ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਾਬ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੌਗ ਸਿੰਗਲ ਜ਼ੀਰੋ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਜ਼ੀਰੋ ਉਹੀ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਲੜੇ ਆ? ਸਰ ਇਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਈਟ ਮੈਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੀ ਗਾਲਬਨ। ਨਾਈਟ ਮੈਚ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜੋੜ ਲੜੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ 20-22 ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ। लेकिन यह है कि अच्छा शौक शिकार हो गया माशाल्लाह। बहुत अच्छा ग्रुप है, बड़े अच्छे शौकीन हैं लोग माशाल्लाह और मज़ा आया उन्होंने नाल शौक करने का। इंशाअल्लाह अगे भी उन्होंने नाल शौक होएगा। अच्छा राज साहब ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੱਤਾ ਥੱਲੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ? ਲਾ ਲਵੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਲਵੀ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਰਕ। ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ 2 ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਇਸ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੋ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ ਜਵਾਨ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੈ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਖੇਚਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜਨਾਬ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸਲ ਕਰਤੇ ਦਰਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਰੀਡ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਰੀਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਬਰੀਡ ਹੈ ਬੁੱਲੀ, ਜਿਤਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਚਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਆਮਰ ਖਾਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ ਕੁੱਤਾ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਮਰ ਖਾਨ ਦਾ, ਕਿਆ ਇਤਨਾ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਅਮਜਦ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੇ ਕੁਝੀਆਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ੌਕ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਇਹ ਟੀਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ? ਟ੍ਰੇਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਜਨੂਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਨੂਨੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਜਨੂਨੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਡਬਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਬੇਲੀਓ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਡੌਗ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਡਬਲ ਜ਼ੀਰੋ। ਰਾਜਾ ਹਸਨ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਰਪੁਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਰਾਜਾ ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਡਬਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਲ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਗ ਡੌਗ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਡਬਲ ਜ਼ੀਰੋ। क्या बात, मेरे सज्जनों मित्रों बड़े शानदार खूबसूरत पटे जनाब, क्या बात है। पैंदा तो नहीं, क्या बात है। डबल जीरो, क्या बात जनाब, निक्के निक्के मोती लगे हुए ने जनाब, क्या सोहने पटे जनाब। ਇਹ ਜਨਾਬ ਨਵਾਬ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਨਵਾਬ ਜ਼ਾਹਿਦ ਜੀ ਬਲਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਟਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੱਟੇ ਤੇ ਰੱਸੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੱਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਪੱਟੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਆਮ ਪੱਟੇ ਰੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈਦਾ, ਸਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। क्या बात है जी, ब्यूटीफुल। ऐसे एक तस्वीर ले लीजिए जी, क्या बात। डबल जीरो, ब्यूटीफुल शानदार डॉग डबल जीरो, खूबसूरत रंग, क्या बात। राज साहब डबल जीरो किन्ने मैच लड़िया? ਡਬਲ ਜ਼ੀਰੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜਾਇਆ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜੀ ਖੁੰਡੇ, ਨੂਰਪੁਰ ਖੁੰਡੇ, ਮਲਕ ਜਮਸ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਲੜਾਇਆ ਜੀ ਮਲਕ ਜਮਸ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ 5ਵਾਂ ਮੈਚ ਸੀ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 5 ਮੈਚ ਵਿਨਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਮਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ। 6 ਸਾਲ, क्या बात। 6 साल उम्र, 5 मैच जनाब विनर, जदा ना है जनाब डबल ज़ीरो, ऑनर ऑफ जनाब राजा हसन असलम ऑफ आज़ाद कश्मीर, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। मेरे सज्जनों मित्रों बेलियो अज दी वीडियो तुहानू किवें दी लगी कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार जरूर करना। इस वीडियो दे विच राजा हसन असलम दियां गल्लां तो जनाब उन्हां दा शौक शिकार पाकिस्तानी बुली डॉग्स ते जनाब बकरवाल मास्टिव और तिब्तैन मास्टिव तुहानू किवें दे लगे, तो जनाब चौधरी अली साहब का भी शौक शिकार तुहानू किवें दा लग्या, जनाब अपनी राय का इजहार कमेंट्स के जरिए तुसीं जरूर करना। ये नाल ही असीं सारे भरा चाहांगे इजाजत, अपना ते अपने गरीब भरावां दा, गरीब रिश्तेदारां दा ख्याल करना। अल्लाह निगहबान। पाक कश्मीर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक कश्मीर पाइंदाबाद।